کیا کہنا چاہتا ہے؟ بات ختم ہوگی، میں چلا گیا۔ وہ دن اور یہ دن بحمداللہ تعالیٰ قادر پراما اس ڈیرے سے جماعت المسلمین کا وجود ختم ہوگا۔ یہ مناظرہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے کون سا مناظرہ کیا ہے؟ یہ مناظرہ نہیں ہے۔ آپ کے مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے 10 ادھر ہو 10 ادھر لڑتے رہے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو، ہون ہویا مناظرہ۔ اب ہوا نا مناظرہ، کہ مانا جو نہیں وہ کون سا مناظرہ ہے کہ مان لیں۔ میں بحمداللہ تعالیٰ اتنی گفتگو میری اس عنوان پر موجود ہے نا، اور بحمداللہ اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جب تک پسند کا میدان نہ چلے ہم نہیں آتے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے لانا کیسے ہے؟ میں بتا رہا تھا، اس لڑکے نے فون کیا، میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں۔ بات ہے نا ذہن میں تو اصل اصول سمجھانے کے لیے ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ لڑکا آ گیا، میں نے کہا اچھا تو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ 4 ماہ لگائے ہیں؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں، مجھے کیا پتا، تو نے فون کیا ہے، میں نے فون سن لیا ہے، تو نے چلا لگایا 4 ماہ جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ تو تبلیغ جماعت والا نہیں ہے، سچ بولتا ہے جھوٹ، مجھے تو نہیں پتا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ کہتا نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کلمہ سنا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ جال میں آنا شروع ہو گیا، اس کو نہیں پتا میں کیسے پھنس رہا ہوں۔ میں نے کہا سنا کلمہ؟ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا اچھا کبھی پیشاب بھی کرتا ہے؟ کھانا کھائے پیشاب کرتا ہے؟ اس نے کہا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو پیشاب بیٹھ کر کرتا ہے یا کھڑے ہو کے؟ اس نے کہا جی بیٹھ کے کرتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ نمازیں کتنی پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اکیلا یا جماعت کے ساتھ؟ کہتا ہے جماعت کے ساتھ۔ میں نے کہا جب جماعت کا نماز ہوتی ہے تو مکبر تکبیر بھی پڑھتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا سنا مجھے۔ اب اس نے تکبیر سنائی۔ میں نے کہا اذان بھی ہوتی ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا اذان سنا، اس نے پوری اذان سنا دی۔ میں نے کہا اچھا بیٹا یہ جو تو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا یہ بخاری شریف کی کس حدیث میں آ گیا کہ نہیں سمجھ آئی؟ آ گیا نا گیڑے میں؟ میں ڈائریکٹ کہتا نا ترمذی میں ہے، اس کو سمجھ نہیں آنی تھی۔ وہ تو پہلے اس کو بات بنا کر بیٹھے تھے نا، جو مخالف عمارت بنا کر لایا ہے نا، پہلے اس عمارت کو توڑ دو پھر اپنی عمارت بنانی شروع کر دو، اگلی عمارت کو ختم کرو پھر عمارت بناؤ۔ میں نے کہا جو آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے ذرا بخاری کی حدیث سنائیں کلمہ کہاں پر ہے؟ کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں بتائیں۔ چپ۔ کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں نہ پوچھو، میں نے پوچھا مجھے پہلا کلمہ بخاری سے بتاؤ۔ بخاری نہیں آتی مسلم شریف سے بتا دے، نہیں آتی ترمذی سے بتا دے، سنن نسائی سے بتا دے، ابو داؤد سے بتا دے، ابن ماجہ سے۔ میں نے کہا بیٹا سیاستہ میں سے کسی کتاب سے مجھے پہلا کلمہ ثابت کر دے۔ کہتا ہے مولوی صاحب نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا اگر یہ سیاستہ میں کلمہ نہ ہو پھر ہم کلمہ چھوڑ دیں؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا جب بخاری میں نہیں پھر ہم کیوں پڑھیں؟ مجھے کہتا ہے جی بخاری میں نہیں تو حدیث کی اور کتابیں تھوڑی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا یہ جو پیشاب تو کرتا ہے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟ مجھے کہتا ہے جی بیٹھ کر۔ میں نے کہا بخاری شریف میں تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور ایک حدیث نہیں 4 حدیثیں ہیں، اور پوری بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں۔ اب بخاری کو دیکھے تو پیشاب کھڑے ہو کر کرنا چاہیے، اور ترمذی کو دیکھے تو بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ ترمذی میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے، اور نہ میں نے اسے کہا بخاری میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے اگر بخاری میں نہیں ہے تو ترمذی میں تو ہے نا بیٹھ کر کرنے کی۔ میں نے کہا بھی پہلے بخاری ترمذی نہیں، پہلے بخاری بتا۔ اچھا یہ بتا جو تو اذان پڑھتا ہے ایک اذان کے کلمات جو تو نے مجھے سنائے ہیں یہ کلمات اذان بخاری میں ہیں؟ آپ دل بڑا رکھو، یہ نہ سمجھنا کہ شاید اس دلیل نے ٹوٹ جانا ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف میں ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا نہیں بتاؤ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اذان پڑھنی چھوڑ دے، کوئی اور اذان تلاش کرے، جب بخاری میں نہیں تو پھر کیوں کرے؟ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب سارے مسائل کے بخاری پر تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا کلمے کا مدار بخاری پر نہیں ہے، پیشاب کے استنجے کا بخاری پر نہیں ہے، اذان اقامت کا بخاری پہ نہیں ہے، ایک رفع الیدین کا کیا قصور ہے کہ اس کا مدار صرف بخاری پر ہے؟ میں نے کہا مجھے سمجھا۔ اب چپ۔ میں نے کہا جس نے سبق پڑھایا نا اس کو بتا کہ جو آپ نے سبق بتایا تھا وہ مجھے بھول گیا ہے، اس میں غلطیاں زیادہ نکل آئی ہیں، اب آگے چل، اب کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں جو پوری گفتگو سمجھا رہا ہوں نا آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے، اور پھر دیکھو دلائل آپ کے ساتھ چلتے کیسے ہیں اور بات عوام مانتی کیسے ہے، آپ کی حنفیت دنیا میں پھیلتی کیسے ہے۔ الجھن صرف یہ ہے ہم اپنا مسئلہ سمجھا نہیں ہے اور سمجھانے والی ہمارے پاس زبان نہیں ہے۔
اور جن کے پاس ہے ان کو ماننا نہیں ہے۔ تیسرا بات بھی تو ساتھ ہے نا، ایسے ہی ہے نا مدثر، ان کو ماننا نہیں ہے، مانے تو پھر مزہ آئے نا۔ جس بندے کا فن ہوتا ہے نا، فن والے بندوں سے رابطہ کریں، پھر دیکھیں فن کیسے سمجھ آتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی، میں اس لیے بتا رہا تھا کہ غیر مقلدین کے آپ دھوکے سمجھو، وہ کس طرح دھوکہ دے کے مسئلہ صاف کرتے ہیں۔ تو ہمارا موقف کیا ہے کہ شروع میں رفع الیدین کریں گے اور باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کریں گے، اور غیر مقلدین کا موقف 10 مقامات پر کریں گے اور باقی 18 مقامات پر نہیں کریں گے۔ اب ہم ایسی دلیل پیش کریں گے کہ جس میں ایک کا اثبات و باقی تمام کی نفی ہو، اور غیر مقلد ایسی دلیل پیش کرے گا جس میں 10 کا اثبات اور 18 کی نفی ہو۔ ہمارے دلائل میں سے پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1-2، شروع کی 2 آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کو نماز میں کوئی رفع الیدین نہ کرے۔ نماز میں کوئی ایک بچی ہے، تمام کی نفی ہو گئی ہے، نماز میں کسی کوئی رفع الیدین نہ کرے، یہ ہماری دلیل ہے۔ آگے دیکھیں، اور بالکل اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس حدیث کی قرآن کریم اس آیت کی تفسیر موجود ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آدمی رفع الیدین نماز کے اندر رفع الیدین نہ کرے۔ تو ہم نے صحابی سے بھی پیش کیا اور تابعی سے بھی پیش کیا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں ایک اصول پیش کیا تھا۔ پہلے حسن بصری کی تفسیر ذرا دیکھ لیں، فرماتے ہیں خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولیٰ، تکبیر اولیٰ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہ کریں۔ ہم چونکہ تمام کی نفی کرتے ہیں اور صرف شروع کا رفع الیدین مانتے ہیں، ایک کا اثبات ہے باقی تمام کی نفی ہے۔ اس پر ذرا تھوڑی سی گفتگو سماعت فرما لیں۔ غیر مقلد آپ سے کہے گا اگر قرآن کریم میں آیت آپ کی ہے تو آیت ہماری بھی ہے، یہ ذرا سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور یہ مسجد سے مراد صلاۃ ہے، خذوا زینتکم عند کل صلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا زینت سے مراد رفع الیدین ہے، یعنی خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، اس کا معنی یہ ہوگا خذوا رفع الیدین عند کل صلاۃ، جب نماز پڑھو تو رفع الیدین کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو ہمارے پاس بھی قرآن کریم موجود ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ اب ذرا بات اچھی طرح سمجھ لینا، ہم کہتے ہیں نا ایسی بات نہیں ہے، آپ کو بات سمجھنے میں دقت پیش آئی ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ فی، ایک ہوتا ہے لفظ اندہ۔ فی کہتے ہیں اندر کو اور اندہ کہتے ہیں پاس کو، اندہ کہتے ہیں پاس کو۔ وہ رفع الیدین جو تکبیر تحریمہ والا ہے اسے اندہ صلاۃن کہیں گے، اور رفع الیدین جو رکوع والا ہے اسے فی صلاۃن کہیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز کے اندر جو رفع الیدین ہے وہ نہیں کرنا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، جو اندہ ہے وہ کرنا ہے، ہم اندہ کے قائل ہیں اور فی کے قائل نہیں ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس والی تفسیر بھی ہماری ہے اور عبداللہ بن عمر والی تفسیر بھی ہماری ہے، نہ تمہاری وہ بنتی ہے نہ تمہاری یہ بنتی ہے۔